ذرا دیکھیے سرکار سیدنا امام حسین شہید ہوئے. جب آپ شہید ہوئے تو کون شہید ہوا؟ صرف نبی کا نواسا شہید نہیں ہوا میرے دوستوں، صرف حضرت علی اور فاطمہ کا بیٹا شہید نہیں ہوا، بلکہ ساری کائنات کے روحانیت کا علم بردار شہید ہوا. اس ساری کائنات کی روحانی سلطنت کو سنبھالنے والا شہید ہوا، جسے امام کہتے ہیں. ہمارے پاس عرف عام میں امام کا مطلب مسجد میں نماز پڑھانے والے ہوتے ہیں، اور مسجد میں نماز پڑھانے والے کا مرتبہ بھی شریعت میں بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. مگر ایک ہوتا ہے امام روحانی، امام روحانی جن کے ساتھ امام لگایا جاتا ہے، جیسے کہ امام حسین، امام حسن، امام علی، امام تقی، امام نقی، امام زین العابدین. تو ان کا مقام کائنات میں بہت بلند ہوتا ہے، اور یہ روحانی امامت اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات کی ساری چیزوں کو ان کے تابع کر دیتا ہے، کائنات کی ساری چیزوں کو ان کے قبضے میں کر دیتا ہے، بلکہ ہوا اور پانی بھی ان کے تابع ہوتے ہیں. اس امامت روحانی کے ہوا اور پانی بھی امامت روحانی کے تابع ہوتے ہیں. جیسا کہ دیکھیے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام حج کو نکلے، اور پیدل حج تھا، جانوروں کا بھی اس زمانے میں حج تھا. مگر انسان پیدل چلتا تو کتنا چلے گا، جانور پیدل چلتے تو کتنے چلیں گے. فجر کے بعد نکلتے، ظہر میں 2 گھنٹے آرام کا ٹائم ہوتا، 2 گھنٹے کے بعد کچھ چلتے، پھر رات میں رکنے کا وقت ہوتا، تو رک کر اس زمانے میں سفر کو طے کیا جاتا تھا. ایسے ہی حج کے وقت میں حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام ایک میدان میں رکے آرام کے لیے. تو سیدنا امام حسن علیہ السلام کا خیام جس مقام پہ کچھ دیر کے لیے رکھا گیا تھا وہ ایک سوکھا جھاڑ تھا، وہ ایک سوکھا جھاڑ تھا. تو اس سوکھے جھاڑ کے تھا، اور وہاں پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے اس سفر میں حضرت امام حسن کے ساتھ تھے. تو سرکار امام حسن علیہ السلام اس سوکھے جھاڑ کے نیچے آرام کرنے لگے. تو عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے سوچنے لگے کہ کاش کے یہ جھاڑ ہرا بھرا ہوگا. کیا سوچنے لگے آپ؟ بیٹھی جگہ سوکھے جھاڑ کو دیکھ کر سوچنے لگے کاش کے یہ جھاڑ ہرا بھرا ہوتا، اس کے پتے نکل آتے، اور اس کی لمبی سوکھی ٹہنیوں کا سایہ ہمارے اوپر ہوتا، اور اس کو پکے ہوئے کھجور ہوتے، اور یہ کھجور ہمارے استعمال میں آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو فوراً سرکار امام حسن نے، دیکھیے امام روحانی امام کتنا بڑا ہوتا ہے کہ سرکار امام حسن نے ان کے دل کو پڑھ لیا، اور دل کو پڑھ کر مسکرائے، اور مسکرا کر کہا کہ تمہیں ہرا بھرا جھاڑ چاہیے، تمہیں تازہ کھجور چاہیے، انتظار کرو ہو جائے گا. بس اتنا کہنا تھا کہ جتنے بھی قافلے میں تھے سارے لوگوں نے دیکھا کہ ہر سرکار سیدنا امام حسن کی زبان ہلی، اور ہر سوکھے جھاڑ میں جان آ گئی، ٹہنیاں بھی ہری ہو گئی، اور خود وقت کھجور بھی پیدا ہو گیا، اور وہ کھجور پک بھی گیا، اور لوگوں کے کھانے کے قابل بھی ہو گیا، لوگوں کے کھانے کے لیے قابل ہو گیا. تو یہ امامت روحانی ہوتی ہے کہ دنیا قبضے میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا نظام دے دیتا ہے. آگ، ہوا اور پانی جیسی طاقتور چیزیں ان کے قبضے میں ہوتی ہے. تو البتہ کہ حضرات محترم، تو یہاں پر بھی کربلا میں بھی سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور کریے حضرات محترم. بڑے بڑے مفسرین، وقت کے بڑے بڑے محدثین اس منظر کو لکھتے ہیں، اس منظر کو لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گردن پر تلوار رکھی گئی، اور آپ کے گردن پر تلوار کو پھرا دیا گیا، اور سر اور دھڑ الگ ہو گیا. اور جیسا ہی سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر اور دھڑ الگ ہو گیا، تو چونکہ وہ صرف حسین نہیں تھے
بلکہ وہ ساری کائنات کے امام روحانی تھے، اور روحانی نظام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قبضے و قدرت میں دیا۔ تو جیسا ہی حضرت امام حسین کا سر اپنے دھڑ سے کربلا کے میدان میں الگ ہو گیا تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ کیسے دنیا کے نظام میں تبدیلی آئی، دنیا کا نظام کیسے درہم برہم ہو گیا؟ تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے میرے دوستو، ادھر سر کٹا، دوپہر کا وقت تھا، سخت دوپہر کا وقت تھا، اور دوپہر کے وقت میں سب سے پہلی تبدیلی یہ آئی کہ ادھر سر تن سے جدا ہوا اور ادھر سورج ڈوب گیا۔ دنیا نے آج تک دوپہر میں سورج کو ڈوبے ہوئے نہیں دیکھا، مگر وہ کربلا کا 10 محرم تھا، وہ امام روحانی کی شہادت تھی، وہ سرکار سیدنا امام حسین کی شہادت تھی کہ جب سر تن سے جدا ہوا تو دنیا کے نظام میں کچھ تبدیلیاں آئیں، اور آج بھی ان تبدیلیوں کے نشانات باقی ہیں اور قیامت تک باقی رہیں گی۔ ادھر سر تن سے جدا ہوا اور دوپہر میں سورج ڈوب گیا، ہر طرف اندھیرا ہو گیا، اور حالت ایسی ہے کہ نہ چاند نظر آتا ہے نہ سورج نظر آتا ہے، ہر طرف کالے بادل نظر آتے ہیں۔ جب ہر طرف کالے بادل نظر آئے تو ایک اور تبدیلی دنیا نے دیکھا کہ خود بخود دوپہر کے وقت میں آسمان پر تارے نظر آئے، آسمان پر تارے نظر آئے۔ جب تارے نظر آئے تو تارے غائب ہو گئے، پھر چاند نمودار ہوا، پھر چاند غائب ہو گیا، پھر دہن آ گیا، اور جب دہن آ گیا اور ہر طرف کالے بادل آ گئے تو پھر ان کالے بادلوں میں تبدیلی یہ ہو گئی کہ سرکار امام حسین کا خون کربلا کی زمین پر ہے، اور کربلا کی زمین سرکار امام حسین کے خون کو اپنے اندر ضم کر رہی ہے۔ مگر دنیا نے دیکھا کہ بادل جو کالے تھے وہ بادل لال ہوتے گئے، لال ہوتے گئے، لال ہوتے گئے، لال ہوتے گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بادل حسین کے خون کو اپنے اندر جمع کر رہے ہیں، سرکار سیدنا امام حسین کے خون کو اپنے اندر جمع کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر تیز ہوائیں شروع ہو گئی، طوفانی ہوائیں شروع ہو گئی، ایک خطرناک طوفان کربلا کے اطراف و اطراف میں آیا۔ اور پھر کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو یہاں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ صرف بادلوں میں خون نہیں بھرا گیا، بلکہ 10 محرم کو امام وقت کا شہید ہونا لوگوں کو خود بخود معلوم ہو گیا۔ پوچھا کیسے معلوم ہوا؟ تو کربلا سے فلسطین کا راستہ کتنا ہے؟ کئی میل دور کا فاصلہ ہے کربلا سے فلسطین کا، مگر فلسطین کے شہر کی حالت یہ تھی 10 محرم کو ہوا کہ مسجد اقصی کے اطراف کا کوئی بھی پتھر اٹھاتے تو پتھر کے نیچے سے خون نکلتا، کوئی بھی پتھر اٹھاتے تو پتھر کے نیچے سے خون نکلتا، اور لوگ سمجھنے لگے کہ پتھر خون کیوں پھینک رہا ہے، پتھروں سے خون کیوں نکل رہا ہے۔ فلسطینی نہیں، سیریا، ملک شام سے بھی لوگ سڑک کا جو پتھر اٹھاتے اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا۔ بلکہ روم ایک کنارہ ہے، ایک بہت لمبا راستہ ہے کربلا سے روم کے علاقے میں۔ اس زمانے کے بادشاہوں نے اپنی سلطنت کے فخر کے لیے شیر کے پتلے کو بنا کر رکھا تھا، اور وہ بادشاہوں کا وہ شیر کا پتلا ساری دنیا میں مشہور تھا، مگر لوگوں نے دیکھا کہ اس پتھر کے شیر کے جو پتلا ہے اس کی جو پتھر کی آنکھیں ہیں ان پتھر کی آنکھوں سے بھی خون برس رہا ہے، اور وہ پتھر کا شیر بھی خون کے قطرات کو ٹپکا رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ تو تاریخ میں آتا ہے کہ شہادت امام حسین پر آسمان اتنا لال ہوا، اتنا لال ہوا، اتنا لال ہوا کہ کئی دنوں تک لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلے، ڈرنے لگے کہ خدا کا قہر نازل ہوگا، خدا کا قہر نازل ہوگا، خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ میرے دوستو، آج تک بھی آسمان کربلا کے منظر کو بتاتا ہے، اور آج تک بھی آسمان کربلا کے خون کو بتاتا ہے۔ کیسے بتاتا ہے؟ کیسے بتاتا ہے؟ تو ائمہ اور مفسرین و محدثین اس بات کو لکھتے ہیں کہ کربلا کے حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان جو لال ہو چکا تھا حضرت امام حسین کی شہادت میں، تو کئی دن تک وہ بادلیں لال رہی، اور آہستہ آہستہ ان بادلوں میں لالی چھٹتی رہی، مگر کچھ لالی باقی رہی، اور وہ لالی قیامت تک رہے گی۔ اور وہ لال پن کیا ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ وہ لال پن عصر کی نماز کے بعد کبھی کبھار آسمان لال نظر آتا ہے، آسمان میں لال دھاریاں نظر آتی ہیں اور لال شفق نظر آتا ہے، تو مورخین لکھتے ہیں کہ آسمان کی وہ لال دھاریاں، وہ لال شفق، وہ لال بادل کربلا کی 10 محرم سے پہلے کبھی دنیا نے نہیں دیکھا تھا، کبھی دنیا نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آسمان میں لالی آئی تو
وہ کربلا کے بعد آئی، اور آسمان ہر روز اپنے لال بادلوں اور سورج کی لال کھاریوں کے ذریعے غم حسین کا اعلان آسمان ہر روز کرتا ہے، ہر روز کرتا ہے۔